بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب کے حوالے سے یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جو سلسلہ نسب ہے، سلسلہ نسب کس کو کہتے ہیں؟ سلسلہ نسب سے مراد آباء و اجداد کا تعارف اجمالی۔ سلسلہ نسب سے مراد کیا ہے؟ باپ داداؤں کا اجمالی ذکر۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ ایک حصہ کہ جس کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انساب کا اتفاق ہے۔ ماہرین انساب یعنی جو علم نسب کے ماہر ہیں اور جو مؤرخین ہیں، تاریخ داں ہیں، ٹھیک ہے نا، جو سیرت پر کلام کرتے ہیں، ان تمام کا اس بات پر اتفاق ہے۔ وہ نسب کون سا ہے؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کا وہ نسب عالی ہے جو عدنان تک منتہا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام سے لے کر عدنان تک۔ عدنان بھی نبی کریم علیہ السلام کے جد اعلیٰ ہے۔ پہلا نسب یہ ہے، پہلی تقسیم نسب کی۔ دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے، یعنی جو سیرت پر کلام کرتے ہیں نا، علماء جو سیرت بیان کرتے ہیں، کسی نے توقف کیا ہے، کوئی قائل ہے، یعنی کوئی کہتا ہے کہ یہ نسب درست ہے اور کوئی اس پر خاموشی اختیار کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے درست ہو سکتا ہے کوئی غلطی بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہے عدنان سے لے کر کے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، غلطیاں کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ خود نبی کریم علیہ السلام کی متعدد احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی منع فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام تک میرا سلسلہ نسب بیان نہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ غلطیاں ہوں۔ وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے جناب سیدنا آدم علیہ السلام تک، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو سلسلہ نسب ہے اس کی تقسیم کتنی ہو گئی؟ 3۔ پہلی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر کے عدنان تک، دوسری عدنان سے لے کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک، تیسری جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے جناب سیدنا آدم علیہ السلام تک۔ پہلی جو قسم ہے اس کی صحیح ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرے کے صحیح ہونے میں کچھ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کچھ خاموش رہتے ہیں۔ تیسرے کے صحیح ہونے میں اختلاف تو کیا بلکہ اکثر کا یہ موقف ہے کہ تیسرے میں خطائیں ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے یعنی نبی کریم علیہ السلام سے لے کر کے جناب عدنان تک، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب جن کا اصل نام شیبہ ہے، ٹھیک ہے نا، بن ہاشم جن کا نام عمر بھی ہے، بن عبد مناف مغیرہ ان کا نام ہے، بن قصی زید ان کا نام ہے، بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ یہ فہر جو ہیں انہی کا لقب جو ہے وہ قریش تھا اور انہی کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ کون؟ فہر۔ فہر ہی کو قریش کہا جاتا ہے
اور انہی کے نام سے یہ قبیلہ قریش معروف اور مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ بن مالک بن ندر ان کا نام قیس تھا، بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ ان کا نام عامر تھا، بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب ہے، جس کے صحت کے بارے میں تمام جو اہل علماء سیر ہیں وہ متفق ہیں کہ یہ سلسلہ نسب حضور کا بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹے عبداللہ کے، وہ بیٹے عبد المطلب یعنی شیبہ کے، وہ بیٹے ہاشم کے یعنی عمر کے، وہ بیٹے عبد مناف کے، عبد مناف بیٹے ہیں قصے کے، قصے بیٹے ہیں کلاب کے، کلاب بیٹے ہیں مرہ کے، مرہ بیٹے ہیں کعب کے، کعب بیٹے ہیں لوئی کے، اور لوئی بیٹے ہیں غالب کے، غالب بیٹے ہیں فہر کے، جن کو قریش کہا جاتا ہے، قبیلہ قریش جن سے منسوب ہے، اور فہر بیٹے ہیں مالک کے، مالک بیٹے ہیں ندر کے جنہیں قیس کہا جاتا ہے، اور ندر بیٹے ہیں کنانہ کے، کنانہ بیٹے ہیں خزیمہ کے، خزیمہ بیٹے ہیں مدرکہ کے جنہیں عامر بھی کہا جاتا ہے، اور مدرکہ بیٹے ہیں الیاس کے، وہ بیٹے ہیں مدر کے، وہ بیٹے ہیں نزار کے، نزار بیٹے ہیں معد کے، اور معد بیٹے ہیں عدنان کے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب ہے جس پر تمام علماء انساب کا اتفاق ہے، اور خود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی تک اپنا سلسلہ نسب بیان کیا ہے، اور یہیں تک حضور اجازت دیتے ہیں کہ یہاں تک سلسلہ نسب میرا ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہو گئی پہلی تقسیم۔ اب ہے دوسری تقسیم، یعنی جناب عدنان سے لے کر کے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ وہ کیا ہے؟ اب عدنان تک آ گئی، اب عدنان سے اوپر یعنی عدنان بن اد بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حز بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عید بن عبقر بن عبید بن الضعاء بن حمدان بن صنوبر یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن حید بن عید بن دیشان بن عیسر بن افناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمے بن مزے بن عودہ بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اس میں جو علماء انساب ہیں ان کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہاں پر خطا ہو۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اب تیسرا حصہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر بن تعرق یعنی آزر بن ناحور بن ساروع یا ساروغ دونوں آتے ہیں، ساروع عین کے ساتھ، ساروغ غین کے ساتھ، بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفخشت بن سام بن نو بن لامک بن متوشلخ بن اخنوخ۔ کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کا جو نام ہے وہ اخنوخ تھا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی نبی ہیں۔ بن یرید بن مہلائیل بن قینان بن آنوشا بن شیس بن آدم علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ جو تیسری قسم ہے نا، تیسرا حصہ ہے جو یہاں علماء سیرت جو ہیں یا علماء انساب جو ہے نا فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں ہم سے غلطی ہو جائے، اس لیے تیسرا جو حصہ ہے نا اس کو ذکر نہیں کیا جاتا اور نہ ذکر کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ تین تقسیمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خانوادہ ہے، خاندان ہے،
وہ اپنے جد اعلیٰ جناب سیدنا ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانواد ہاشمی کے نام سے معروف ہے۔ آپ کے دادا ہیں نا جناب سیدنا ہاشم، یہ آپ کے جد اعلیٰ ہیں، جہاں جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ ہاشم عبد المطلب کے والد ہیں، یعنی آپ کے پردادا ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہیں۔ تو حضور کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ آپ کے جد اعلیٰ جو ہیں وہ ہاشم بن عبد مناف ہیں، اس لیے یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جناب سیدنا ہاشم اور ان کے بعد کے افراد کے مختصر حالات یہاں پر ذکر ہوں، آپ کو معلوم ہو کہ ہاشم کون ہیں، کیا ہیں، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں، کیونکہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہاشمی ہیں، اور ہاشمی کہنے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جد اعلیٰ کا نام جو ہے نا وہ ہاشم ہے۔ ہاشم کون ہے کہ جب اب بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہوئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی جو حجاج کرام آتے تھے نا حج کرنے کے لیے، انہیں پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب جو ہے نا وہ حضرت ہاشم کے حصے میں آیا تھا۔ جو دور دراز سے آتے تھے بیت اللہ کا حج کرنے، ان کو پانی پلانا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی میزبانی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جناب سیدنا ہاشم کے حصے میں آیا تھا۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی حدیث پاک موجود ہے، کیونکہ یہ خاندان ہاشم ہی کی روایت ہے۔ جو پانی کی سبیلیں لگتی ہیں نا، یہ اصل مخصوص خاص تو کر دیا گیا ہے کہ بھئی کربلا کے بعد یہ سبیلیں لگتی ہیں، اصل میں یہ سبیلیں پانی کی اس طرح جگہ جگہ لگا دینا، پانی کے سٹال، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ وہ ہاشم جناب سیدنا ہاشم سے جو آپ کے جد اعلیٰ ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا عبد المطلب، پھر عبداللہ، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضرت ام الفضل کے حوالے سے اور آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ پانی پلا رہے تھے حجاج کرام کو، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی نیچے اترے اور آپ نے فرمایا لاؤ مجھے بھی دو، میں بھی انہیں پانی پلاؤں گا۔ یہ روایات بھی آتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سقایا اور رفادہ، یعنی پانی پلانے کی ذمہ داری اور میزبانی کی ذمہ داری جو آئی تھی وہ آپ کے جد اعلیٰ جناب ہاشم کے حصے میں آئی تھی۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے، یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ، روٹی اور سالن کھلانے کا اہتمام کیا تھا۔ یہ پہلے شخص ہیں، شوربہ روٹی ہم کھاتے ہیں نا، تو حاجیوں کو سب سے پہلے مکے میں شوربہ روٹی کھلانے والے، سالن روٹی کھلانے والے جناب ہاشم ہیں۔ ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا، یعنی جس طرح ہم روٹیوں کو سالن میں شوربے میں چور کر کے کھاتے ہیں نا، یہ چور کر کے کھانے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ وہ آپ کیا کرتے تھے، شوربہ بناتے تھے جس میں اونٹ کا گوشت بھی ڈال دیتے تھے اور روٹیوں کا چورا بنا کر کے اس شوربے میں ڈال دیتے تھے، پھر وہ کھلاتے تھے، ٹھیک ہے نا، اسی وجہ سے آپ کو ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ سورہ قریش، لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، رحلۃ الشتاء والصیف، سفر جاڑے کا اور سفر گرمی کا۔ یہ تجارتی قافلوں کی 2 تقسیم ہو گئی تھی کہ ایک قافلہ گرمی میں جا رہا ہے، ایک قافلہ سردیوں میں جا رہا ہے۔ یہ 2 سالانہ تجارتی جو قافلے تھے جو تجارتی سفروں پر روانہ ہوتے تھے گرمیوں میں اور سردیوں میں، سورہ قریش میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس کی بنیاد رکھنے والے بھی جناب ہاشم ہیں، ٹھیک ہے نا۔
اسی طرح انہی کا ایک اہم واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے جب ملک شام تشریف لے گئے تو راستے میں مدینہ منورہ پہنچے، وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے آپ نے شادی کر لی۔ قبیلہ بنی نجار جہاں مسجد قباء ہے آج، یہ ایریا جو تھا مسجد قباء سے مسجد نبوی کی طرف آتے ہیں نا، مسجد جمعہ راستے میں پڑتی ہے، یہ جو حصہ ہے یہ قبیلہ بنی نجار تھا علاقہ۔ تو یہاں جو تھی سلمہ بنت عمر تھیں، جن سے آپ کے جد اعلیٰ جناب ہاشم نے شادی کی، کچھ دنوں وہیں ٹھہرے رہے، پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے، اور وہاں جا کر کے فلسطین کے شہر غزہ میں آپ کا انتقال ہو گیا، جناب ہاشم کا۔ کہاں انتقال ہوا؟ غزہ، فلسطین۔ ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ جو ہے بات ہے سن 497 عیسوی کی۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، یہ سر کے بال ہوتے ہیں نا، اب ایک کسی طرف کچھ سفید بالوں کا ایک گچھا تھا، اس سفید بالوں کے گچھے کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں شیبہ، یعنی سفید بالوں کے گچھوں والا۔ یہ سفید بالوں کے جو گچھے ہوتے ہیں نا سر میں، اس کو شیبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا، اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا، حضور کے دادا عبد المطلب۔ عبد المطلب جو ہے نا حضور کے دادا، یہ مدینے میں پیدا ہوا ہے، جب اس مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ دیکھیں نا ہمارے نبی کی شان، الحمدللہ دادا کے اعتبار سے آپ مدنی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو آپ کے وجود کا کوئی علم نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام اسد، ابو سیفی، نضلہ اور عبد المطلب، یہ بیٹے تھے 4۔ بیٹیاں شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنہ، یہ 5 آپ کی بیٹیاں تھیں اور 4 بیٹے تھے۔ کن کے؟ جناب ہاشم کے، جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے دادا ہیں، جن کی نسبت سے نبی کریم علیہ السلام کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ذہن میں رکھنا کہ ہاشم کا جو اصل نام ہے وہ شیبہ ہے، اور شیبہ آپ کا نام آپ کی والدہ نے رکھا، سلمہ نے۔ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ آپ کے سر کے بالوں میں سفید بالوں کا گچھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، شیبہ کا اصل نام کیا ہے؟ عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب کون ہے؟ جناب ہاشم کے بیٹے ہیں، اور جناب عبداللہ کے والد ہیں، وہ نبی کریم علیہ السلام کے والد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا نام ہاشم کیسے پڑا؟ ہاشم اس لیے آپ کا نام پڑا کہ مکہ مکرمہ میں حاجیوں کو سب سے پہلے سالن میں روٹی چور کر کے کھلانے والے جناب ہاشم تھے، اس لیے آپ کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ گرمی اور جاڑے کے تجارتی قافلوں کو سفروں پر روانہ کرنا، یہ بنیاد رکھنے والے بھی جناب ہاشم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جناب ہاشم ہی ہیں کہ جنہوں نے بنی نجار قبیلے میں نکاح کیا، شادی کی، جن سے عبد المطلب پیدا ہوئے، ان سے عبداللہ پیدا ہوئے، اور ان سے ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔